بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس کے آخر میں میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ بتایا جائے گا۔ حدیث نمبر 906، 907، 908، 909، 910 اور 911۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں 906 نمبر حدیث اور 907۔ یہ دو حدیثیں کسی کی موت کا اعلان کرنا یہ کیسا ہے، آئیے سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، موت کی اطلاع عام کرنے سے بچو، کیونکہ موت کا اعلان کرنا زمانہ جاہلیت کا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں نعی سے مراد موت کا اعلان ہے۔ اس بارے میں حضرت حذیفہ سے بھی حدیث منقول ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سے منقول حدیث جو ہے یہ حسن غریب ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 907 نمبر حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میری موت کا اعلان کسی کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ موت کی خبر مشہور کرنے کے مترادف ہو، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر مشہور کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔ موت اور زندگی میں چولی دامن کا تعلق ہے، جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے۔ دنیا کے اندر اعلان موت کے مختلف طریقے رائج رہے، جس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں۔ زمانہ جاہلیت میں حضور کی آمد سے پہلے کیسے اعلان کیا جاتا تھا موت کا، کہ ایک اونٹنی باندھ دی جاتی تھی قبر کے پاس، ایک اونٹنی باندھ دی جاتی تھی جو وہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتی تھی، یعنی قبر مرنے والے کو دفن کیا اور وہیں ایک اونٹنی کو باندھ دیا جاتا تھا، جس کو نہ کھانا کھلایا جاتا تھا نہ پانی پلایا جاتا تھا، وہ بھوک اور پیاس سے مر جاتی تھی۔ دوسرا اعلان زمانہ جاہلیت میں طریقہ کار تھا موت کا، کہ رونے والی خواتین معاہدے کے طور پر میت کے گھر روزانہ جمع ہوتی ہیں اور وہ چلا چلا کر میت کی خوبیاں بیان کرتی۔ یہ سب کارروائی اجرت اور مزدوری پر ہوتی تھی۔ نمبر 3، ہندوؤں میں یہ طریقہ جاری ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت بڑھاپے میں مرتی ہے تو مرگٹ میں ایک طرف میت جل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف شرکاء کے لیے کھانا پک رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، سینہ کو بھی کرنا، گریبان چاک کرنا اور کپڑے پھاڑنا وغیرہ، یہ بھی طریقہ کار تھا۔ نمبر 5، عصر اعظم میں اخبارات میں اشتہارات شائع کروایا جاتا ہے، یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خبر نشر کروائی جاتی ہے، جبکہ میت کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 6، صرف دوست، احباب، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کو موت کی اطلاع دی جائے تاکہ وہ نماز جنازہ میں شامل ہو کر متوفی کے حق میں دعائے مغفرت اور بخشش کر سکیں۔ پہلے 5 طریقے ممنوع ہیں، لیکن آخری طریقہ جائز ہے۔ اس کے دلائل یہ ہیں، شاہ ابشاہ نجاشی کی وفات کا اعلان خود حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ ابشاہ نجاشی کی وفات کا اعلان خود حضور نے اپنے صحابہ میں کیا۔ غزوہ موقد کے موقع پر 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے جامع شہادت نوش فرمایا، تو ان کی شہادت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو دی تھی۔ نمبر 3 پر مسجد کی صفائی کرنے والی ایک عورت اور ایک مرد کو بلا اطلاع دفنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا، یعنی بغیر اطلاع کے دفن کر دیا، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حدیث نمبر 908، حضرت انس بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، صدمہ شروع ہوتا ہے تو جب صبر ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 909 میں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی عزیز اور رشتہ دار کی وفات کے موقع پر انسان کو لاحق ہونے والی پریشانی کو صدمے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے برداشت کرنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ وہ پہلی مصیبت جو دل سے ٹکرائے اس پر صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ، حضور علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان سے گزرے تو وہاں آپ نے ایک عورت دیکھی جو رو رہی تھی، اس کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا تھا، جس کے صدمے سے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ آپ نے اس عورت کو صبر کرنے کی تلقین کی، اسے آپ کا تعارف نہیں تھا، لہٰذا اس نے آپ سے کہا کہ آپ کو صدمہ نہیں پہنچا جس وجہ سے یہ بات کہتے ہو، اگر آپ کو صدمے سے دوچار ہوتے تو پھر میں دیکھتی کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں۔ آپ اس کی بات سن کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اس عورت نے اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا تو وہ شخصیت جو آپ کو تلقین کا درس دے رہی تھی وہ رسول خدا تھے۔ حدیث نمبر 910، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میت کو بوسہ دینا۔ حضرت عثمان بن مظعون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، وہ اس وقت فوت ہو چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میت کو بوسہ دینا، میت کا جسم پلید ہوتا ہے، یہ نجاست حکمی ہوتی ہے نہ کہ حقیقی، اسے غسل دیے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تمام ائمہ کرام کے نزدیک میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون جو ہے حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی، مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال ان کا ہوا تھا۔ آئیے حدیث نمبر 911، میت کو غسل دینا۔ سیدہ ام عطیہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا اسے تعداد میں 3 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ جو تم مناسب محسوس کرو غسل دینا، اور اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے غسل دینا، اور آخر میں کافور ملا دینا۔ راوی کو شک کا یا یہ الفاظ تھے، کچھ کافور ملا دینا، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ راوی خاتون بیان کرتی ہیں جب ہم فارغ ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے اپنی چادر ہماری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا اسے اس کے کفن کے نیچے رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ہم نے ان صاحبزادی کے بالوں کی 3 چوٹیاں بھی بنا دی۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں بلکہ زندہ آدمی کے غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ غسل میت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک تخت پر لٹایا جائے اور اس کے کپڑے اتار کر ایک چادر سے سینے سے لے کر گھٹنوں تک جسم کو چھپا دیا جائے۔ بہتر ہے کہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر گرم کیا جائے، اس سے غسل دیا جائے۔ غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر گٹھلی چڑھا کر ڈھیلے سے 3 بار استنجا کرائے، روئی پانی سے بھگو کر 3 دفعہ اس کے مسوڑوں میں ڈالے، اور اگر منہ کھلا ہو تو روئی پانی سے بھگو کر منہ کے اندر 3 دفعہ پھیری جائے، لیکن پانی منہ کے اندر نہ جائے کیونکہ اس کا نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر چہرے کو 3 بار خوب دھوئے، اسی طرح 3 بار روئی بھگو کر نتنوں کو صاف کرے اور پانی نتنوں میں نہ جانے دے۔ پانی سے پہلے دائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت 3 بار دھویا جائے، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو دھویا جائے، بعد ازاں دائیں پاؤں کو 3 بار ٹخنوں تک دھویا جائے، پھر بائیں پاؤں کو 3 دفعہ دھویا جائے اور بائیں طرف لٹا کر دائیں طرف دھویا جائے، پھر دائیں طرف لٹوا کر بایاں پہلو سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہایا جائے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔